الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و حاضرین، حال ہی میں شہر کراچی کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال و جواب کے ایک سیشن کے اندر پختون علاقے سے آنے والی ایک اسٹوڈنٹ نے ایک سوال پوچھا، جس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا روب بھی جھاڑا، اپنا غصہ بھی جھاڑا۔ اس طالب علم نے سوال کیا کہ ہمارے معاشرے میں یعنی ہمارے علاقے میں جو مرد حضرات ہیں 5 وقت کے نمازی ہیں، باشرع ہیں، نیک ہیں، وہ اجتماعات کا اہتمام بھی کرتے ہیں، شب جمعہ میں تبلیغی اجتماعات میں جاتے ہیں، اور ہمارے گھروں کی جو خواتین ہیں انتہائی با پردہ ہیں، بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی، یعنی اتنا اچھا ماحول ہے، اس کے باوجود ہمارے اس معاشرے میں ہمارے ماحول کے اندر گناہ عام ہے، سود بھی ہوتا ہے، زناکاری بھی ہوتی ہے۔ تو آپ ہمیں اس کا حل بتائیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے حل بتانے کی بجائے اس لڑکی کو ڈانٹ پلا دی اور کہا تمہارے سوال کے اندر تکرار ہے، تمہارے سوال میں تضاد ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے میرا پوچھنا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب، سوال میں اگر تکرار ہو تو سوال مزید پختہ ہوتا ہے، اس کا تکرار اس کی پختگی کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ سوال بڑا پختہ ہے، اس کو حل بتایا جائے۔ اور اگر آپ کہیں کہ سوال میں تضاد ہے تو مجھے بتائیں، جس سوال میں تضاد ہو کیا اس کا حل نہیں ہوتا؟ جس سوال میں تضاد ہو کیا اس کا جواب نہیں ہوتا؟ جس سوال میں تضاد ہو کیا اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈانٹ پلا دی جائے، بڑے مجمع کے اندر اس کی توہین کر دی جائے، وہ دوبارہ سوال نہ کر سکے؟ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک سے یزید کے بارے میں سوال کیا جائے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذہن میں کوئی تردد نہیں آتا، جواب پہلے تیار ہوتا ہے۔ یزید کو معاذ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہہ دیتا ہے، امیر المومنین بھی کہہ دیتا ہے۔ اور اگر یزید سے حضور علیہ السلام کے وسیلے اور توسل کے بارے میں سوال کیا جائے تو تب بھی اسے کوئی تردد نہیں ہوتا، وسیلے کا سن کے فوراً حضور علیہ السلام کے وسیلے کو حرام کہہ دیتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے۔ وسیلہ مصطفیٰ کا انکار کرتے وقت اسے کوئی لحاظ نہیں ہوتا، کوئی خیال نہیں آتا، وہ حضور علیہ السلام کے وسیلے کا کئی بار انکار کر کے وہ خودکشی کر چکا ہے۔ یزید کو امیر المومنین کہنا اور رحمت للعالمین کہنا، رحمت اللہ علیہ کہنا، یہ خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بڑے بڑے مجمع لگائے ہیں سوالات کے جواب دینے کے لیے، نہ اس کی زبان میں روانگی ہے اور نہ ہی اس کے جوابات سوالوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے ایسے بندوں کو نہ سنا کریں۔ اب اس بہن سے میری ریکویسٹ ہے جس نے سوال پوچھا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس تمہارے سوال کا جواب نہیں ہے تو اللہ کے فضل سے میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اگر آپ کے معاشرے کے اندر مرد حضرات نمازی ہیں، باشرع ہیں، اور خواتین جو ہیں با پردہ ہیں، اپنے گھروں سے باہر بغیر کسی شرعی حاجت کے نہیں جاتی، اور اس بات کو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ پختون علاقے میں رہنے والی خواتین شرعی حاجت کے بغیر کسی غیر شرعی ضرورت کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ اگر باہر نکلے بھی جب کسی چیز کی اشد ضرورت ہو تو تب بھی پردے کا اتنا زیادہ اہتمام ہوتا ہے کہ کوئی دیکھنا بھی چاہے تو دیکھ نہیں پاتا، وہ نظر نہیں آتی، اتنا پردے کا اور حیا کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیے آپ کے سوال کا حل اور جواب یہ ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہتی ہیں جہاں پر گناہ زیادہ نظر آتا ہے، نمازیں ہونے کے باوجود، پردہ ہونے کے باوجود گناہ نظر آتا ہے، تو وہاں ضرورت ہے کسی صاحب نظر کی، کسی صاحب حال کی ضرورت ہے کہ آپ کسی نیک اور صالح مرد کلندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نیک اور صالح ولی کی صحبت میں جا کر بیٹھے۔ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو صحبت صالح ترا صالح کند، نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، بصحبت تالے ترا تالے کند، اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔
آپ نماز پڑھتے ہوں گے، پردے کا اہتمام کرتے ہوں گے، لیکن صحبت اچھی نہیں ہوگی۔ جب صحبت اچھی اپنائیں گے نیکوں کے پاس، اللہ تو فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ وہ نیک اور صالحین ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، ان کی صحبت اپناؤ، ان کی نگاہ کرم میں آ جاؤ تو یقیناً تمہارا حال بدل جائے گا اور گناہ اللہ کے فضل سے خود بخود چھوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اصلاح کرنے کی اور خود بھی دین کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل پیرا ہو کر اسے آگے پھیلانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔